لیکن آج جو رد عمل آیا اس سٹوری پہ، خود عمران خان نے کہا کہ جی وہ شوکت خانم ہاسپٹل کو فنڈنگ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ عمران خان کہہ رہے تھے کہ جتنا اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا تھا اتنا ہمیں زیادہ ملتا۔ فواد چودھری صاحب نے البتہ کہا کہ بی سی سی آئی کی طرح جیسے بی سی سی آئی پوری دنیا کے بینکوں پہ چھا رہی تھی، اسی طرح اس کے خلاف سازش کی گئی اور اب عارف نقوی کے خلاف اسرائیلی اور امریکی سازش ہوئی ہے۔ اچھا پراجا صاحب، بڑا اچھا سوال کر دیا آپ نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عارف نقوی صاحب ہیں، ان کو برطانیہ میں اس لیے ہاؤس ریسٹ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی امریکی حکومت جو ہے وہ ان کی ایکسٹراڈیشن اس لیے مانگ رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو فنڈنگ کی ہے۔ یہ جو سٹوری آج فائنینشل ٹائمز میں چھپی ہے، سٹوری کو غور سے پڑھیں، اس میں سائمن کلارک نے نواز شریف کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور آگے یہ بھی لکھ دیا کہ انہوں نے ڈینائی کیا کہ ہم نے اس سے کوئی پیسے نہیں لیے۔ اس نے سائمن کلارک نے لکھا کہ یہ 2017 میں ڈیووس میں عارف نقوی نے نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو ان کے لیے ڈنر ہوسٹ کیا تھا، اور سنا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے ان کو بھی پیسے دیے ہیں، لیکن انہوں نے ڈینائی کیا ہے۔ دوسرا یعنی کہ اس میں دوسرا جو عمران خان کا جو مخالف ہے اس کا بھی نام آ گیا نا۔ لیکن اب اس سٹوری کو غور سے پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ عارف نقوی صاحب پہ صرف یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستانی سیاستدانوں کو پیسے دیے ہیں، ان پہ بہت سے الزامات ہیں۔ امریکنز جو ہیں ان کو اس چیز کی انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ یہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں کس کس کو فنڈنگ دیتا رہا ہے۔ وہ تو اپنی وجہ سے اس کی ایکسٹریڈیشن مانگ رہے ہیں، اور برطانوی جو حکومت ہے وہ امریکہ کے حوالے کیوں نہیں کر رہی؟ ان کی اپنی وجہ ہے۔ ان کی اپنی وجہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ عارف نقوی صاحب جو ہیں یہ کسی زمانے میں پرنس چارلز کے بہت قریب تھے، اور ان کی کسی چیریٹی کو بھی فنڈ کرتے رہے ہیں، اور اگر وہ امریکہ جائیں گے تو ادھر سے پرنس چارلز پھنس جائیں گے۔ برطانیہ کا جو شاہی خاندان ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ بھی حرف آ سکتا ہے۔ ویسے تو پرنس چارلز جو ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں ہے، لیڈی ڈیانا کی وجہ سے انہوں نے تو پوری دنیا میں برطانیہ کے شاہی خاندان کو بدنام کیا ہوا ہے، لیکن عارف نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے پرنس چارلز جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی واردات کی پھر یہ جو کنٹینشن آئی کہ عارف نقوی کے خلاف امریکنز اور اسرائیلیز وہ سازش کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں میں بڑی محتاط گفتگو کرتا ہوں آج کل، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور پہلو بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ جو 2013 میں جو ادھر تقریب ہوئی تھی نا، عارف نقوی صاحب نے وہ جو ایک T20 میچ کروایا تھا اور وہاں پہ لوگ اکٹھے کیے تھے، اور اس میں داخلہ جو ہے وہ 2000 پاؤنڈ سے 2500 پاؤنڈ تک فی بندہ تھا، تو اس میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے کم از کم 2 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی، وہ جو عارف نقوی کہتا ہے نا کہ میں نے پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کر کے ایک پاکستانی کو بھجوا دیا عمران خان کو، اس نے کہا وہاں پہ پاکستانی تو تھوڑے سے تھے، زیادہ تر تو وہاں پہ انگلینڈ کے ٹاپ کے جو بزنس مین، بینکرز، انڈسٹریلسٹ، سیلیبریٹیز تھے، اور ان کا تعلق صرف انگلینڈ سے نہیں باقی کچھ اور ملکوں سے بھی تھا۔ تو دیکھیں، ذاتی طور پہ میرے خیال سے اگر پاکستان تحریک انصاف کو عارف نقوی نے بھوٹان کرکٹ کلب کے پلیٹ فارم سے پیسے اکٹھے کر کے بھجوائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق کہ آپ نے ایک ممنوعہ فنڈنگ جو ہے جو نان پاکستانی لوگ تھے ان سے پیسے لیے ہیں آپ نے، اور وہ پیسے آپ نے ادھر بھیجے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، پاکستانی قانون کے مطابق نہ آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے لے سکتے ہیں، ادھر تو UAE کی حکمران جماعت نیان فیملی کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی پیسے بھیجے ہیں۔ بطور ایک پاکستانی کے میرا جو سب سے زیادہ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک ابراج گروپ کو پیسے بھیجتی ہے۔ ابراج گروپ جو ہے وہ بھوٹان کرکٹ کلب کو دیتا ہے، بھوٹان کرکٹ کلب ڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف کے بینک اکاؤنٹ میں کے الیکٹرک کا پیسہ منتقل کر دیتا ہے۔ تو کے الیکٹرک کا پیسہ جو ہے، جو کراچی کے شہریوں کے ٹیکسوں سے جو وصول شدہ پیسہ ہے، کراچی کے غریب عوام کا پیسہ، وہ پاکستان تحریک انصاف نے خرچ کیا ہے۔